بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر شاہ صاحب، یہ ذرا فرمائیں کہ نماز کے دوران پینٹ یا شلوار کے پانچے فولڈ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال اور بڑا دلچسپ جواب ہے۔ وہ یوں کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے ٹخنوں سے شلوار نیچے کر لے تب بھی حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے، اور اگر کوئی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے فولڈ کر لے تب بھی حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ یوں کہ بخاری شریف کی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3665۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کپڑوں کا ایک کونا لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ میں دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تو غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں مطلق کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے منع فرمایا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے اتنی بڑی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ مگر جو آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں وہ یہ ہیں کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت بھی دی گئی کہ آپ تکبر اور غرور کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ سو اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے، مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ وہی مجبوری یہی ہو سکتی ہے کہ اس نے پینٹ خریدی اور پینٹ لمبی تھی، لمبی خرید لی، اور اس نے کپڑے سلوائے اور سلوار لمبی سل گئی، تو اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے نیفے سے شلوار کو اوپر جتنا کرتا ہے پھر بھی اس کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے نہیں ہوتے۔ یہی پینٹ کا معاملہ ہے۔ تو اب فقہاء کرام کیا کہتے ہیں کہ وہ کس حالت میں نماز پڑھے؟ وہ یوں ہی ٹخنے بے شک ننگے نہ کرے، نماز پڑھ لے، یا ٹخنوں سے شلوار یا پینٹ کو فولڈ کرے؟ اس کا جواب شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری کی جلد نمبر 6 میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پینٹ کو فولڈ نہ کرے، وہ پاجامہ، یعنی انہوں نے لفظ پاجامہ استعمال کیا ہے، تو آج کے دور میں پینٹ ہے، تو شلوار کو بھی پائنچوں کی طرف سے فولڈ نہ کرے۔ کیوں فولڈ نہ کرے؟ پہلے تو یہ سن لیں کہ اگر مجبوری ہے، جو مجبوری میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، اس کی مثال پیش کی ہے، تو وہ ٹخنوں کے اوپر ہی اگر سلوار آ رہی ہے، کپڑا آ رہا ہے تو نماز پڑھ لے۔ اس صورتحال مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہوگا۔ اگر مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہو تو نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی۔ اب حدیث نمبر 2 سنیں، اور پھر فولڈنگ کا جو مسئلہ رہ گیا وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے سنیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 816۔ 816 میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، اور یہ کہ میں اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹوں۔ اب بال اور کپڑے نہ سمیٹوں، اس کو جدید زبان میں کہتے ہیں فولڈ نہ کروں، فولڈ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں اس کے پائنچے یا اس کا اعضاء ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کے لیے وہ فولڈ کر رہا ہے، پائنچے پینٹ کے یا شلوار کے یا پاجامے کے، تو کہتے ہیں اگر اس حالت میں فولڈ کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ واضح ہو گیا دونوں حدیثوں کا بھی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بھی آ گیا کہ اگر مجبوری ہے اور شلوار مزید اوپر نہیں ہو رہی
اور اس کے پانچے لمبے ہیں، یہی مسئلہ پینٹ کا ہے، تو اسی طرح نماز پڑھیں۔ یہ بھی ہے تو حدیث کی مخالفت ہے، مگر اس میں نرمی موجود ہے کہ آپ تکبر اور غرور کی وجہ سے اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر مجبوری کی حالت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ نماز کو دوبارہ نہیں لوٹانا پڑے گا۔ اور رہا مسئلہ دوسرا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے، مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بچے سارے جو ہیں وہ پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ کپڑے سلواتے ہوئے ہم مسلمان ہیں کہ اس صورتحال میں تو نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم شلوار کو اوپر کریں تو کم از کم ہمارے ٹخنے تو ننگے ہو جائیں نا۔ تو یہ آخر میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو حدیث ہے ٹخنے ننگے کرنے والی، یہ مطلق ہے، یہ نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے باہر بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے اندر بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو فولڈنگ والا مسئلہ ہے وہ صرف نماز کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، نماز کے باہر مکروہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔